بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کیسی جگہوں پر جاتے ہیں، اور میدانی علاقوں کے لوگ عام طور پر کہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے مختلف جواب آ سکتے ہیں، مگر آپ بچوں کے جوابات کی مدد سے بات کو مری تک لائیں گے اور پھر اگلا سوال کریں گے کہ سیر و تفریح کے لیے مری کو اتنا پسند کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کے بھی مختلف جوابات بچوں کی طرف سے آ سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں جن کا بچے بھی ذکر کر سکتے ہیں اور آپ کو تو بہرحال ان کا ذکر کرنا ہوگا، کہ دو خاص وجوہات جن کی بنا پر لوگ مری کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ وہاں کا موسم اور وہاں کی خوبصورتی ہے۔ آپ میں سے کون کون مری کی سیر کر چکا ہے؟ عین ممکن ہے کہ آپ کو چند بچے مل جائیں جو مری کی سیر کر چکے ہیں، تو آپ ان سے ان کے تجربے کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری سوال ہے کہ کوہ مری کے لیے اور کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام استعمال میں تو نہیں ہوتا یہ لفظ، لیکن یہ مری کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ملکہ کوہسار۔ کوہسار کے معنی آپ بچوں کو بتائیے گا کہ پہاڑ کے ہیں، اور ملکہ کے معنی ان کو معلوم ہے، لفظی ترجمہ اس کا بادشاہ کی بیگم، تو اس کا مطلب ہوا ملکہ کوہسار، یعنی پہاڑوں کی ملکہ۔ اب پہاڑوں کی ملکہ کا مطلب آپ بتائیں گے بچوں کو کہ یہ ہے کہ تمام پہاڑوں سے زیادہ خوبصورت۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔